اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور اَنَّ بے شک، ہاذا ہاذا کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ قریب، دس، ہاذا صراطی، صراطن، صراطن کسے کہتے ہیں جی؟ عام رستے کو کہتے ہیں ہدایت والا رستہ۔ اور بھی کون سے لفظ ہیں؟ سبیل اسی آیت میں آ جائے گا، سبیل۔ سبیل کسے کہتے ہیں؟ رستے کو۔ طریقن کس کو کہتے ہیں جی؟ رستے کو کہتے ہیں۔ سلوک کسے کہتے ہیں؟ رستے کو۔ اور صراط، صراط کہتے ہیں کھلے اور واضح راستے کو، ایسا رستہ جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ مین جو صحیح عام کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ جو مین روڈ ہوتی ہے، ہائی وے۔ ھذا صراط، یہ رستہ ہے، اور اس کے ساتھ یائے، اس کو کہتے ہیں یائے متکلم۔ یائے متکلم، متکلم کا کیا مطلب ہے؟ کلام کرنے والا، بات کرنے والا۔ یہ یا اس کی ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے اس نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پوزیسو ہے۔ یہ ضمیر کون سی ہے؟ جو کسی کے ساتھ اپنی نسبت یا ملکیت کا اظہار کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ ھذا صراطٌ تھا تو یہ چھوٹی یہ کی وجہ سے بن گیا صراطی، میرا راستہ۔ ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے جی؟ یہ صراط انا کی وجہ سے یہ صراطن نہیں تھا بلکہ تھا صراطن۔ انا جو ہے نا، انا کیا کرتا ہے؟ انا کیا کرتا ہے؟ اس کا جو پہلا عمل ہوتا ہے، وہ جو اس کا اسم ہے انا کا، اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کو نصب دے دیتا ہے۔ نصب کا مطلب کیا ہے؟ آخری حرف پہ زبر دے دیتا ہے، ایک زبر یا دو زبر دے دیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال آپ کی نظر میں ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اشہد ان، اذان دیتے ہوئے آپ کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ یعنی کلمے کے ترتیب یہ ہے، محمد پیش رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں سے آ گیا اشہد اللہ الہ، اشہد ان کے، لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب اس کی شکل دیکھیں کیا بنتی ہے، اشہد ان، یہاں پہ آ گیا ان۔ اب یہ جو محمدن تھا یہ اس انا کا اسم بن گیا، ویسے یہاں پہ تو مبتدا تھا، یہاں پہ انا کا اسم بنا تو یہ بن گیا انا کے اسم کی وجہ سے محمد در رسول اللہ، آگے رسول اللہ ویسے ہی رہا، لام پہ پیش ہی رہا، انا محمد رسول اللہ۔ قرآن میں کئی جگہ آیا واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب انا کے ساتھ آیا تو کیا آیا جی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انا نے کیا کیا؟ اپنے اسم کو زبر دے دی۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ اذان کی سمجھ آ گئی جی کہ کیا کہنا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، لام پہ پیش ہی رہے گی، وہ زبر نہیں ہوگی۔ ان ھذا صراطا، ان صراطا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا بن گیا؟ صراط، چھوٹی یا کی وجہ سے بن گیا صراطی۔ ان ھذا، یہ جو راستہ ہے میرا راستہ ہے، ان ھذا صراطی، بے شک یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً، مستقیم۔ صراط مستقیم تو آپ ہر روز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو صراطی مستقیمہ، یہ اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ قاف واو میم۔ مستقیم کا مادہ کیا ہے؟ اصلی مادہ کیا ہے؟ قاف واو۔ اور یہ باب استفعال، استقامہ، اور یستقیم، اس سے بن گیا مستقیمن۔ مستقیمن جب یہ بنا ہے تو یہ اس کا اسم الفاعل ہے، یعنی استقامت کا، استقامت کا کیا ہے؟ اسم الفاعل۔ اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، یعنی کہ جس پہ یہ اس فعل کا پرفارمر ہوتا ہے۔ استقامت والا، مستقیم کس چیز کو کہتے ہیں؟ استقامت کیا چیز ہوتی ہے جی؟ قامہ، قامہ کا مطلب وہ کھڑا ہوا، اور استقامہ کوشش، کھڑے ہونے کی کوشش کرنی، کھڑے ہونے کی حالت میں آنے کے لیے ہر وقت جو ایک کیفیت رہتی ہے کہ آدمی کھڑے ہونے کی ٹرائیاں کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ وہ کھڑا رہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے قامہ کیا ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو گیا،
بندے نے کھڑا ہونا تھا تو کھڑا ہو گیا، بات ختم ہوگی۔ ایک ہے کہ کسی نے کہیں پہ کھڑے رہنا ہے، اور کھڑا رہنا وہاں پہ مشکل ہے، یا تو ہوا بڑی تیز ہے، یا زمین ایک جگہ پہ جہاں پہ کھڑا ہے وہ ٹھہر نہیں رہی، اب اس کو بڑی طاقت چاہیے وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے۔ تو یہ جو راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ کھڑا ہو جانا مسئلہ نہیں، یہاں پہ کیا جی، کھڑا رہنا مسئلہ، اس راستے پہ قائم رہ جانا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک سیدھی لائن لگائی اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر اس کے آگے پیچھے ایسی ٹیڑھی ترچھی لائنیں لگائیں، اور آپ نے کہا کہ یہ باقی راستے سارے کے سارے شیطان کے ہیں۔ مثلاً اب آپ دیکھیں، ہمیں گوگل میپ آ گیا ہے، آپ گاڑی چلاتے ہیں، نیویگیشن سسٹم ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کے ولیمے میں گیا تو وہاں پہ اب جو اندر سے شارٹ راستے تھے، گوگل میپ نے مجھے وہاں سے گائیڈ کیا تو میں جلدی پہنچ گیا، اندر سے کہیں اندر کی سڑکوں سے ہوتا ہوا، تو جو ایک لمبا راستہ تھا وہ انتہائی شارٹ، پتہ نہیں محلوں کے اندر سے وہ گزار کے مجھے لے گیا، لیکن میں جلدی چلا گیا وہاں پہ۔ تو ایک تو یہ کہ اس میپ نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ اب یہاں سے ادھر نہیں ہونا، ادھر نہیں ہونا، یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، یہاں سے دائیں ہو جاؤ، یہاں سے بائیں ہو جاؤ۔ پھر ایک آواز بھی آتی ہے کہ 500 میٹر کے بعد، 100 میٹر بعد آپ نے لیفٹ ہونا ہے یا رائٹ پہ جانا ہے نیویگیشن سسٹم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک میپ زندگی گزارنے کا، صراط مستقیم کا ایک میپ دیا۔ وہ کیا میپ ہے جی؟ بتائیں، آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ جو ہم نے زندگی گزارنی ہے، آپ نے کبھی اس کو لگایا ہے نیویگیشن کو؟ مثلاً میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ ہے گوگل میپ، اس سے مثلاً میں نے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، میں نے مثال دیتے ہیں کہ عسکری 14 ہی چلے جاتے ہیں جہاں پہ پہلے گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس نے مجھے میپ دیا ہے، 1 گھنٹہ اور 44 منٹ 71 کلومیٹر یہاں سے اس نے عسکری 14 کا لگایا ہے۔ یہ آپ کو پوری لائن نظر آ رہی ہے اس کے؟ اس نے تو خیر 3 راستے بتائے ہیں، جو شارٹیسٹ پاسبل وے ہے اس کو اس نے ڈارک کر دیا ہے، نظر آ رہا ہے جی؟ اور جو ہی میں اس کے نیچے سٹارٹ کا بٹن لکھا ہوا ہے، چلنا شروع کروں گا تو سٹارٹ کو دبا دوں گا تو یہ مجھے بتائے گا آگے، جو ہی میں بس سٹاپ پہ پہنچوں گا تو مجھے بتائے گا کہ منہ دولتالے کی طرف کرو، یا بلکہ سٹارٹ کرتے ہی بتا دے گا کہ اب آپ نے اتنے میٹر آگے جا کے رائٹ لے لینا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہتا ہے، تو بندہ عسکری 14 ایزیلی پہنچ جائے گا جی۔ تو یہ ہے گوگل میپ، جس کے ذریعے اب اس کو اگر آپ قریب کر کے دیکھیں تو انہی رستوں میں جہاں سے ہم جا رہے ہیں، یہ آپ کو یہاں پہ اور مختلف راستے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہماری لائن ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے، اس کو اس نے نہیں کلرفل کر دیا نا، نظر آ جائے کہ کس طرف سے جانا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے راستہ دکھانے کا، جیسے آج کل جدید دور ہمیں سکھا رہا ہے۔ آپ نے کہیں بھی جانا ہے، اپنے گوگل میں جائیں، گوگل میپ کھولیں، وہاں پہ لکھیں کہ میں نے جانا ہے جی منڈی بہاؤالدین، تو آپ گجر خان پہنچیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ رائٹ ٹرن لے لو یہاں سے، تو منڈی بہاؤالدین پہنچا کے کہے گا کہ یہ آپ کی ڈیسٹینیشن، منزل آپ کی آ گئی۔ ایسے ہی ایک انسان ہے، وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور اس کی منزل کیا ہے؟ ہیں جی؟ قبر تو منزل نہیں ہے نا، منزل جنت ہے، قبر تو ایک جگہ ہوگی نا جہاں پہ ڈسپوز آف کرتے ہیں ود رسپیکٹ۔ تو جنت تک جانا ہے، تو اس جنت تک جانے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن ایک ہی راستہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراطی کہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ صرف اللہ کے رسول کا راستہ ہے جو جنت تک لے کے جا سکتا ہے، باقی کوئی راستہ بھی جنت تک لے کے جانے والا نہیں ہے۔
آپ نے کبھی وہ پزل گیم کھیلی ہے جس میں وہ خانوں میں پھنسا دیتے ہیں کسی کو، کہتے ہیں کہ اب فلاں جگہ سے نکلو جا کے، ہیں جی، وہ آگے جا کے خانے بند ہو جاتے ہیں اس کے، پھر واپس پلٹو، تو باقی شیطان کے سارے راستے جا کے کہیں نہ کہیں پہ بند ہو جاتے ہیں، وہ جہاں بند ہوتے ہیں وہ دوزخ ہے، جنت اس سے آگے ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو رستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ جو باقی رستے ہیں، اس ساری چیز کا کوئی میپ ہمارے پاس موجود ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو گوگل میپ دکھایا، کون سا؟ قرآن حکیم ایک میپ ہے ہمارے سامنے کہ جس کے ذریعے ہم چل کے تو اپنے اس رستے پہ جا سکتے ہیں اور کہیں پہ ڈی ٹریک نہیں ہو سکتے، یوں ہی کوئی دوسری طرف سے اور اس رستے پہ چلتے رہنا، یعنی یہاں پہ آئے تو ایک ڈی ٹریک ہونے کے لیے دعوت آ گئی، آگے پیچھے سے شیطان کھڑا ہے، تو یہاں پہ بھی چلتے رہنا ہے اب سیدھے رستے پہ، اسی رستے پہ قائم رہنا اور باقی رستوں پہ نہ چڑھنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت قائم رہنا، ایک ہونا قائم ہونا، کھڑا ہو جانا، کھڑا تو ہو گیا بندہ، لیکن یہ ہے کہ اس رستے پہ قائم بھی رہنا، پھر اسی رستے پہ چلتے رہنا، یہ مستقیماً، ٹھیک ہے جی۔ ھذا صراطی مستقیماً، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنا سیدھا راستہ قرار دیا ہے؟ کہ پچھلی آیات میں باتیں آئی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا راستہ ہے، ہاں جی، یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا، اور ماپ تول پورا کرنا ہے وغیرہ، جی، عدل کی بات کرنی ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے، اولاد کو قتل نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، برائی اور فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا، اور کسی انسان کو قتل بھی نہیں کرنا۔ ھذا صراطی مستقیماً، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، فاتبعوا، بس تابعوا، فاتبعوا، تین ٹکڑے ہو گئے جی اس کے، ایک پس، اتبعوا، اصل میں کیا تھا جی؟ اتبعوا کیا تھا؟ یتبعون، یتبعون تھا، کیا تھا جی؟ وہ پیروی کرتے ہیں۔ اب اس کو کیا بنانا تھا؟ یہ فعل مضارع، وہ پیروی کرتے ہیں۔ فعل مضارع کیسے پتہ لگا؟ یا اس کی علامت ہے جی، نون آ گیا، یتبعون، واو نون جمع کی علامت ہے۔ اب اس کو کون سا فعل بنانا ہے؟ فعل امر، کہ پیروی کرو۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ جو اس کی علامت مضارع ہے، یہ تا وغیرہ وہ اڑا دی، اور دوسری چیز کیا ہوئی؟ اخف کر دیا اس کو، آخری جو اس کی حرکت ہے یا نون ہے وہ اڑ گیا، اور یہ الف اس کے ساتھ لگ گیا۔ اب یہاں پہ جو تے پہ شد ہے، تو جو تے یا کسی حرف پہ شد ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کتنے حرف ہیں؟ دو حرف ہیں، دو حرف ہیں، تو اس کا کیا کلیہ ہے کہ پہلا حرف ہمیشہ اس کا جو خاموش ہوتا ہے، دوسرا بولتا ہے اتا، ات، پہلا خاموش ہے ات، دوسرا بولا ہے تا، اتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلا حرف کیونکہ اس کا خاموش ہے، اس لیے اس کے پیچھے ہم الف لے کے آئے، حمزہ لے کے آئے، اتبعوا، اتبعوا۔ اب جب آگے یہ ضمیر آ گئی ہو، اس کو، اب یہ ضمیر کس کی ہے؟ صراط کی، راستے کی، ٹھیک ہے جی، راستے کی ضمیر ہے، تو یہ جو الف آگے لگایا تھا بغیر کسی کی ضمیر آنے کی وجہ سے اس کو نہیں لگایا۔ پھر فاتبعوا، پس پیروی کرو، ہو، اس کی، یعنی جو میرا راستہ ہے اسی پہ چلتے رہو۔ پیروی کرنے سے مراد کیا ہے؟ راستے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جی؟ ایک راستے کی اور قسم بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ جو آدمی راستے پہ چل چل کے راستہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ راستہ وہ ہوتا راستہ ہے نہیں، لیکن اس کو چل چل کے راستہ بنا دیا ہے،
تو وہ فٹ پرنٹس اس پہ جو پاؤں ہیں نا ان کے نشان لگتے رہتے ہیں تو وہ رستہ بن جاتا ہے۔ تو اب جس طرف وہ رستہ جا رہا ہے نا جی، جس طرف رستہ جا رہا ہے اس رستے کو فالو کرنا، جہاں سے وہ مڑ گیا آپ نے بھی مڑ جانا ہے، جہاں سے وہ سیدھا ہو گیا اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے وہاں سے جا کے جانا اس طرف ہے تو آگے یو ٹرن ہے، تو جہاں یو ٹرن ہے وہاں سے آپ نے یو ٹرن لینا ہے، جہاں لیفٹ ہونا ہے وہاں سے لیفٹ، جہاں سے دائیں طرف گھومنا ہے وہاں سے دائیں طرف پھر جائیں۔ رستے کی اتباع کرنا اس چیز کو کہتے ہیں۔ آج کل تو سڑکیں بن گئی ہیں تو جس طرف سڑک گھومتی ہے آپ بھی سڑک کے ساتھ ساتھ گھومتے چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں رستے کی ہم رستے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مراد رستے کے اوپر نہیں چل رہے بلکہ فالو کر رہے ہیں رستے کو، جدھر رستہ جا رہا ہے ادھر ادھر ہم جا رہے ہیں۔ تو چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے آپ نے بس منزل پہ پہنچنا ہے اور آپ نے اسی رستے کو فالو کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو۔ تو جس طرف اللہ کے رسول کا رستہ گھومے آپ بھی ادھر گھوم جائیں بس، اگر کامیابی چاہیے تو فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کے رستے کی، اللہ کے رسول کے رستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور لا نہ، یہ لائے نہیں ہے روکنے کے لیے۔ کیسے پتہ چل گیا جی؟ تتبعو تھا کیا؟ تتبعون، تم پیروی کرتے ہو، تتبعون کا مطلب تھا تم پیروی کرتے ہو، لائے نہیں آ گیا تم پیروی نہ کرو، تو نون آگے سے اڑ گیا، اصل میں تو تتبعون تھا، ٹھیک ہے جی۔ جو ہی وہ نفی سے نہیں ہوا تو اس کے لیے شرط کیا آ گئی کہ اخف ہو گیا، آخری اس کی حرکت جو ہے نا وہ نون اڑ گیا، تتبعو، لا تتبعو، اب پہلی تے جو ہے وہ تم کی ہے، تم اتباع کرو، تم اتباع کرو، پیروی کرو، لا تتبعو، تم پیروی نہ کرو، کس چیز کی پیروی نہ کرو جی؟ السبل، سبلا، اس کی مفعول اس کا آ گیا کہ کس چیز کی پیروی نہ کرو۔ مفعول کی کیا علامت ہے؟ مفعول کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتہ؟ آخری حرف پہ زبر ہوتی ہے۔ سبل کس چیز کے؟ سبل کا معنی کیا ہے جی؟ سبیل کی، سبیل رستے کو کہتے ہیں اور سبل کہتے ہیں رستوں کو۔ لا تتبعوا السبل، رستوں کی، تم اور دیگر رستوں کی پیروی نہ کرو۔ بھائی یہ جو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑی ترچھی لائنیں لگائیں اور کہا کہ یہ سارے رستے کس کے ہیں؟ شیطان کے رستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان رستوں کی، دیگر رستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تفرق یتفرق، باب تفاعل، باب تفاعل لازم کا باب ہے، یعنی خود کوئی کام کرنا، خود کوئی کام بڑے اہتمام سے، بڑی مشقت سے، بڑے زور کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فتفرق، فرق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرق کرنا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ فرق کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں فرق ہو گیا جی، پھاڑ دینا، ٹھیک ہے جی۔ فرق کرنے کا مطلب ہے پھاڑنا۔ تو فتفرق، وہ پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ فتفرق، پس وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کیا چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی جی؟ وہ جو رستے ہیں نا جی وہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ فتفرق، بعض عربی کیا مطلب ہے جی؟ ساتھ، کم
کم کا مطلب تمہارے ساتھ، فتفرق بکم وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی وہ تمہیں اصل رستے سے ہٹا کے اور رستوں پہ بکھیر دیں گے۔ جیسے انسان، اب یہاں سے ایک تصویر کشی کریں انسان کی، ذرا انسان ایک اللہ کے رسول کے سیدھے رستے پہ جا رہا ہے تو پورا انسان ہے، اب یوں ہی وہ جاتا ہے تو ایک اس رستے پہ چڑھ گیا، کبھی اس رستے پہ چڑھ گیا، کبھی اس رستے پہ چڑھ گیا، تو اس کی کوئی ایک شخصیت باقی نہ بچی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے انسان، وہ اپنی شخصیت گم کر بیٹھا ان رستوں میں، اپنی دنیا سب کچھ تباہ کر کے، اپنا جو کچھ تھا اس کا اس کو رستوں کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو اب وہ ساری جنت تک نہیں پہنچ سکتا، رستوں میں کہیں گم ہو جائے گا۔ فتفرق بکم ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم وہ تمہیں ہٹا دیں گے، علیحدہ کر دیں گے، پھاڑ دیں گے، جدا کر دیں گے، ان سے سبیلی ہی کس کا رستہ جی؟ اللہ کے رسول کا رستہ، اللہ کا رستہ، ان سبیلی ہی۔ یہاں پہ آپ ایک فرق دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا، ایک رستہ، اور جو شیطان کے رستے کا لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ جمع کا ہوا ہے کہ بہت سے رستے ہیں۔ تو آدمی کو جب ہر جگہ یہ اچھائی نظر آنا، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، تو اس کا مطلب وہ کس کے رستوں پہ چڑھ گیا؟ کیونکہ وہ اپنی عینک سے دیکھ رہا ہے، اپنی نظر سے رستوں کو نہیں دیکھنا۔ کس کی نظر سے دیکھنا ہے؟ ہاں جی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر سے دیکھنا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان رستوں کو دیکھو۔ پھر وہی بات آگئی، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ ذالکم اس میں اشارہ ہے اور کم مخاطب کیا باقی ساروں کو، ذالکم یہ ہے وصا، اس نے وصیت کی، کم تم کو، مفعول ہو گیا نا، وصا، وصا ہو گیا فاعل، اور اسی کے اندر فعل ہو گیا اور اس کے اندر فاعل موجود ہے، یعنی کہ اس نے وصیت کی، کم مفعول ہو گیا، تم کو وصیت کی، بھی اس کے ذریعے، لعلکم امید ہے کہ تم تتقون، تتقونا، تا کا مطلب کیا جی؟ تم، فعل مضارع، واو نون جمع، تتقون پیچھے بچ گیا تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، لعلکم تتقون امید ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، امید ہے کہ اس طرح تم اللہ تعالیٰ سے، تقوی کا لازمی مطلب، لفظی مطلب ہے بچنا، ڈرنا مطلب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بچنا۔ بچنا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ڈرنا کے معنی اور معنیوں میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے آگ سے بچنا، ڈرنا۔ قرآن حکیم میں آیا ہے شروع کے اندر ہی، سورہ بقرہ کے اندر، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود لکھ لیا ہے، اپنا کلام ہے آپ کا، تو کیا کرو کہ ایک صورت، جیسی صورت اس قرآن کے اندر ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی ایسا کر سکتے ہی نہیں ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي،
اور پھر اس آگ سے بچو یا ڈرو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یعنی بالن جو ہم لکڑیاں ڈالتے ہیں چولہے میں، انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پتھروں سے دو مراد لی گئی ہے، ایک یہ کہ پتھر کا کوئلہ جو ہے وہ ایک دفعہ لکڑی کا کوئلہ گرم ہو تو اس کے بعد وہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پتھر کا کوئلہ گرم ہو تو وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا پتھروں سے مراد لی گئی ہے بت، کہ تمہیں بھی اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو اٹھا کے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، را کو موٹا پڑھنا ہے، صاد اور طا کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ صِرَاطِي مستقیما من فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیوں جی؟ اللہ خیر۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔